إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور وقدوتنا إلى يوم القيامة محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ہمارا نیا سال اسلامی سال شروع ہو گیا. ہم نے ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال گزار دیا. اس سال میں ہم نے کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، یہ محاسبے کا وقت ہے. آپ کو معلوم ہے سال کے آخر میں کلوزنگ ہوتی ہے بینکوں کی، تو وہ حساب لگاتے ہیں، نفع نقصان کا اس کو تقسیم کرتے ہیں. ہمیں بھی تھوڑا سا رک کر دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ سال گزرا، ایک 50 سال گزر گیا. اس میں ہم نے کیا کمائی کی اور آگے کمانے کا کیا ارادہ ہے. پلاننگ کی ہے، دنیا کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں. کوئی دین سے متعلق بھی ہمارے کو منصوبے ہیں یا نہیں ہیں. کہ جب اسلامی سال شروع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ طلب کیا صحابہ سے کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے، فلاں مہینے کا لکھا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ شعبان اس مہینے کا ہے یا اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا ہے یا پچھلے سے پچھلے سال کا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں اپنی تاریخ شروع کرنی چاہیے. مشورہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی بعثت، اعلان نبوت، غزوہ بدر، صلح حدیبیہ، غزوہ خندق، فتح مکہ، بہت سارے ایونٹس ایسے تھے جن کے بارے میں تجاویز آئیں کہ ان سے اسلامی سال کو شروع کیا ہے. لیکن آخری بات جو طے ہوئی وہ یہ تھی کہ
کہ جس سے اسلامی تاریخ کو ڈھانپا جائے. اور وہ اس لیے کہ ٹرننگ پوائنٹ جو تھا اسلامی تحریک کا وہ غزوہ وہ واقعہ ہے ہجرت. اور دیگر انبیاء اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں فرق بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو سینے سے لگا کر طائف کی طرف نکلے, وہاں یہ پودا لگ جائے. طائف کے مقدر میں یہ نہیں, مدینے میں لگا. لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ رشتے دار چھوڑے جا سکتے ہیں, گھر بار چھوڑے جا سکتے ہیں, وطن چھوڑا جا سکتا ہے, ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, لیکن اس دین پہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ہجرت کرنے کو مستشرقین یہ کہتے ہیں, جو غیر مسلم محقق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکے کی جو تاریخ ہے یا مکے کا جو دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, وہ تمام پیغمبروں سے مشابہ ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی یا ایک رسول کی محنت ہو رہی ہے. لیکن آپ کی ہجرت کے بعد جو ہوا ہے وہ کبھی کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. بادشاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ناکام ہو کے نکلا اور بعد میں پلٹ کے اسے دوبارہ حملہ کیا اور قبضہ کر لیا, مانو باغ کر ایرانیوں کو لے کے گیا, ہمارے گلے میں مصیبت ڈالی اس نے اور پھر فتح حاصل کیا. لیکن پیغمبروں کے ساتھ ایسا نہیں. پیغمبروں کا یہ ہوتا تھا کہ جب وہ فیل ہو جاتے تھے اپنے علاقے میں اس دین کو پھیلانے میں, تو انہیں وہاں سے نکال لیا جاتا تھا اور اس قوم کو برباد کر دیا جاتا. یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں, مکے والے تباہ ہو جاتے ہیں, تو کہا جائے گا کہ یہ ایک ریپیٹیشن آف ہسٹری ہے نبیوں کی. سب نبی میں یہی ہوتا ہے. لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, بحیثیت رسول ناکام ہو کے 13 سال محنت کی ہے مکے میں اور کوئی کام نہیں بنا, بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین. ایک سیاستدان اور مدبر کی حیثیت سے وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ایک حکومت بنائی اور پھر وہاں سے وہ لشکر لے کر آئے, اور وہ جو پودا لگانے پہ مکے والے تیار نہیں تھے انہوں نے وہاں پہ لگایا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. لیکن جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ بات نہیں مانتے, تھوڑی سی میں کلیریفیکیشن اس کی کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ اینڈ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں کیا, اللہ کا حکم یہی تھا کہ یہ کیا جائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی اللہ کے حکم سے ہوئی, اور مدینے کے جو احوال ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی اپج اور آپ کی سیاست کا نتیجہ نہیں, یہ اللہ کے فضل کا ہے. اس لیے اللہ پاک نے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی بدلی کی ہے, جو آپ نے انداز بدلا ہے, وہ اللہ کے حکم سے بدلا. جہاں کہا گیا کہ آپ درگزر سے کام لیں, کفو ایدیکم, ہاتھوں کو باندھ کے رکھو, ہاتھوں کو باندھ کے رکھو, وہ پیسے ریزسٹنس ہے. جہاں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, وہاں سختی کی. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً, کافر تمہارے اندر سختی پائیں. وہاں وہ پالیسی اختیار کی, تو اللہ کے حکم سے آپ نے جو کام کیا وہ کیا. اب آگے چلیے, جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مکے سے لے کر نکلے اور مدینہ آئے. وہ دین بڑا سادہ تھا. اس کے عقائد کا چھوٹا سا مجموعہ تھا. عقلی اور منطقی طور پر بھی قابل قبول تھا. اس کے فرائض ایسے تھے کہ وہ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے. عبادات رکھی گئی. صبح زور تک کا وقفہ رکھا گیا. بہت زیادہ کھیتی باڑی کا ٹائم ہے, یہ تجارت کا ٹائم نہیں ہے, باقی کام کرنے کا وقت ہے, لہذا وقفہ دیا گیا. پھر زور, پھر عصر تک ٹھیک ٹھاک وقفہ دیا گیا. اس کے بعد پیر در پیر نمازیں ہیں مختصر رکھی گئی ہیں. ساری نمازوں کا اگر مجموعی وقت رکھا جائے میرا 1 گھنٹہ ہمارا لگتا ہے 5 نمازوں. عقائد اتنے سادہ ہیں کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کی آواز توحید. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو دو اس وقت کی سپر پاورز کے اندر رہ گئے, کیسر اور کسرا کے یہاں, وہاں ان کے حالات میں فراوانی کی اچھے حالات کے لوگوں کے. تو جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اسے نئے نئے نقطے سمجھ آتے ہیں. کام تو کرنے کو کوئی نہیں ہوتا. وہاں پر بڑے فلسفے تھے, بڑی منطق تھی, بڑا علم الکلام تھا, الہیات کے بارے میں ارسطو اور افلاطون اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی. لیکن لوگ تب آئے ہوئے تھے, کوئی چیز ان کو مطمئن نہیں کر رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہی ہوں, ایک جیسے ہوں. مخلوق کا جب دل چاہے وہ خالق بن جائے اور خالق کا جب دل چاہے وہ مخلوق بن جائے. کیسے ہوتا ہے؟ اگر وہ کسی قسم کا بادشاہ ہے تو اس نے اپنے آگے مختلف گورنرز رکھے ہوئے ہیں, مختلف علاقوں میں اس نے کام بانٹا ہوا ہے, تو یہ تو اس کی محتاج نہیں ہے. یہ تو بے بسی کی بات ہے کہ آدمی خود نہیں ٹیکل کر سکتا اور وہ کسی کو جو ہے وہ ٹھیکے میں دے دیتا ہے کہ آپ یہ چلائیں یہ چلائیں یہ چلائیں. جو باپ اپنے بچے نہیں پال سکتا وہی بانٹتا ہے. یہ پھوپھی لے لے, ماموں لے لے, دادی کے پاس چھوڑ دو, نہیں پال سکتے ہم. یہ کیسا رب ہے کہ خود نہیں پال سکتا, دوسروں کے حوالے کر دیتا, فلاں دیوی فلاں دیوی فلاں دیوی فلاں دیوتا فلاں دیتا فلاں پتر فلاں ابدال فلاں اور اس کے حوالے دے کر دوسرا ہے. تنہائی بھی چیز نہیں. اور اسلام نے جب اپنی دعوت وہاں پہنچائی تو لوگوں کی سمجھ میں فوراً بات آئی اور انہوں نے لبیک کہا. لوگوں کو اسلام پر آمادہ تلوار نے نہیں کیا, اسلام کی دعوت نے انہیں آمادہ اسلام کیا. تلوار نے روکنے والوں کو روکا ہے. جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے ان کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں تلوار نے وہ دور کی. مسلمان نہیں بنائے لوگوں کو, لا اکراہ فی الدین. جبر سے تو, اور جبر کا دین دین ہوتا بھی نہیں, اللہ کو قبول بھی نہیں ہے. لیکن ایک آدمی ہونا چاہتا ہے اور اس کو روکا ہوا لوگوں نے, تو اس آدمی کو ہٹانا پڑے گا کہ بھائی اس کو آزادی دو تاکہ یہ فیصلہ کرے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ عورتوں کو اسکرٹ نہیں پہننے دیتے, یہ جو مذہبی انتہا پسند ہے, شدت پسند ہے, یہ کہتے ہیں کہ پردہ کرو. مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم پردہ اپنی بیوی کو کہنے کے چاہیے. کسی کی بیوی کو میں جا کے نہیں کہتا کہ میں تم پردہ کرو, اس پہ میں تھوپتا ہوں, کپڑا لے کے دیتا ہوں کرو. وہ کسی کی عورت جو ہے وہ اسکارف اتارتے ہیں, وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم عورت کو کپڑے اتارنے کی آزادی دو اور اس کے لیے جہاز لے کر آتے مارنے کے لیے. لیکن خود اپنے یہاں 2.5 فٹ کا اسکارف نہیں کرنے دیتے. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو اتارتی ہے اسے اتارنے دو, جو رکھتی ہے اسے رکھنے دو, آزادی بھی اس کا نام ہے.
یہ کیسی آزادی ہے کہ اترواتے ہو, رکھنے ہی نہیں دیتے ہو؟ ایک بچی کے 1.5 فٹ اسکارف سے تمہارے ملک کا نظام جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا. تمہیں آئین تبدیل کرنا پڑا جرمنی, فرانس کو. 1.5 فٹ کے اسکارف سے ڈرنے والی بہادر قوم ہے. پتا چلا ہماری دعوت میں زور ہے, انہیں ڈر چھا جائے گی. رکنے پارلیمنٹ ہے ترقی کی, اسلامی ہو گیا, الیکشن جیت کے آتی ہے. اسے کہا جاتا ہے تم حلف نہیں اٹھا سکتی جب تک کہ یہ اسکارف نہ ہوتا. اس نے برقع نہیں کیا, چہرہ نہیں ڈھانپا, اسکارف کیا, اسے سر ڈھانپا. اس نے کہا میں نے ساری انتخابی مہم اس اسکارف میں لڑی ہے. میرے اسکارف کو لوگوں نے ووٹ دیا, میں ان کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتی کہ ووٹ اسکارف کے نام پہ لے کے اتار کے میں پارلیمنٹ میں بیٹھا. نہ صرف اس کی پارلیمنٹ کی رکنیت منسوخ کی گئی بلکہ اس کی ترکی کی نیشنلٹی بھی منسوخ کر کے ملک بدل کر دیا گیا. بہادر جرنیل اسکارف سے ڈرنے والے. حکومت اس وقت بزدلوں کے ہاتھ میں اس دنیا, کپڑے سے ڈرنے والے, داڑھی کے چند بالوں سے خوفزدہ لوگ. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے اسکارف میں طاقت ہے. وہ اتنا ہمارے ایٹمی اساسوں سے خوفزدہ نہیں جتنے ہمارے اسکارف اور داڑھی سے انہیں ڈالے. اسلام کی دعوت سادہ, دلوں میں اتر جانے والی. ڈیوٹیز بڑی ڈیفائن تھی. یہ تمہارے رائٹس ہیں, یہ تمہاری ڈیوٹیز, یہ تمہارے حقوق ہیں, یہ تمہارے فرائض ہیں. تم یہ کرو گے تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو نہ کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرو. لا ضرر ولا ضرار, نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ. عقائد بڑے سیدھے تھے. تمہارا ایک خالق ہے, تم اس کی مخلوق ہو. تمہارا ایک مالک ہے, تم اس کے مملوک ہو. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی کو پکارو. سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. نفع نقصان, دینا لینا, عزت ذلت سب ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے. تمہارے سارے کام ایک کھڑکی سے ہو جائیں گے. باقی ساری کائنات تمہاری. جاؤ ایکسپلور کرو. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, جاؤ مریض پہ بھی چلے جاؤ, جہاں مرضی گھومو کرو. یہ تمہارا ہے, تم میرے ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تمہیں اپنی بندگی کے لیے بنایا, باقی سب کچھ تمہارے لیے بنایا. وہ تم سے جو بات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے درمیان میں ایک ذریعے کی ضرورت ہے. تم میں سے ہر شخص نہ استعداد رکھتا ہے نہ مقام رکھتا ہے کہ اللہ پاک کی تجلیات جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے. میں یہاں خطاب کرتا ہوں, مختلف کیلبر کے لوگ ہیں, مختلف آئی کیو کے لوگ ہیں. کچھ کی سمجھ میں پورا آتا ہے, کچھ کی سمجھ میں 75% آتا ہے, کچھ کی سمجھ میں 50% آتا ہے, کچھ کی میں 25% آتا ہے. اسی سے کام چلا جاتے ہیں اور کچھ کہتے ساتھ کے اوپر سے چلا جاتے. آپ بھی اپنی استعداد. ایک شخص کو اللہ پاک چنتا ہے, اس کو اپنا ذریعہ بناتا ہے, وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے, اور اس کی تم جتنی عزت اور تقدیم کرتے ہو اس سے وہ عزت ثابت ہوتی ہے جو تم راضی کرتے ہو. تم اس کی اطاعت کرتے ہو تو اس سے وہ اطاعت ثابت ہوتی ہے جو تم اللہ کی کرتے ہو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم رسول کی اطاعت نہ کرو اور کوئی ہم اللہ کے بڑے فرمانبردار. اللہ کی فرمانبرداری کیسے کرو گے جبکہ تمہیں انہی الفاظ پر ایمان لانا ہے اور انہی فرائض کو ادا کرنا ہے جو اس نبی کے منہ سے نکلے. یہ تو وہ اسلام تھا جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. صحابہ اس پر ایمان لائے, بڑی سادہ اور فطری زندگی کی صحابہ کی. جو کہا
سے روکا جاتا تھا وہ رک جاتے تھے چاہے کتنا بھی نقصان ہو. ان کا امیر آدمی حلال کے ساتھ امیر تھا اور ان کا غریب آدمی مصنوعی غریب نہیں تھا. ان کا بھوکا مصنوعی بھوکا نہیں تھا کہ گھر میں ہے آپ نہیں کھاتا. جو مجاہدے صحابہ نے کیے ہیں وہ اصلی والے مجاہدے تھے. اب جو مجاہدے ہوتے ہیں وہ مصنوعی ہوتے ہیں. کھیتی باڑی بھی کرتے تھے, جب بلایا جاتا تھا جاتے ہی چلے جاتے تھے, بچوں میں رہتے تھے, بچے پالتے تھے, دو چار شادیاں بھی. ایک فطری معاشرہ, اس میں کوئی کلاس ایسی نہیں تھی. ایک خاص نسل ہی جو ہے وہ اعلیٰ ہے, باقی سارے برابر اس کے نیچے ہیں. جیسے برہمن ہے, جب بھی کوئی سادھو ہوگا وہ برہمن ہوگا, جب بھی کوئی سادھو ہوگا برہمن ہوگا, آچاریہ برہمن ہوگا. انہوں نے بانٹ دیا کہ مذہب ہمیشہ برہمن میں آئے گا. ویش, کھستری, شودر, تجارت فلاں نسل کرے گی, فلاں نسل کھیتی باڑی کرے گی, اور شودر جو ہے وہ باتھ روم صاف کرے گی, خدمت کرے گی. شودر کا بھی ان کا گرو نہیں ہو سکتا, ویش گرو نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں ہر نسل کا بندہ آپ کو اماموں میں مل جائے. کوئی اماموں کی کاسٹ نہیں ہے کہ لازم سید ہی امام ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ امام جرا ہے, سید پیچھے مقتدی. کوئی کاسٹ نہیں ہے ہمارے یہاں, کوئی نسل نہیں. یہ وہ چیزیں جنہوں نے معاشرے کو تبدیل کی, اور اس کی گواہی جو غیر مسلم محققین ہیں, میں اس لیے ان کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ غیر متعصب ہو کر, جس کو کہتے ہیں کہ الفضل ما شهد بالعدو, فضیلت وہ ہے کہ دشمن اس کا اعتراف کرے, دشمن کہے کہ یہ اچھا ہے. وہ اسی سادگی کو بیان کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بہت زیادہ رکھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی دعوت بڑی سادہ تھی, اس کا نظام بڑا فطری تھا, لہذا ان کی دعوت دلوں میں اتر جاتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیروز دیے ہیں معاشرے, انسانیت, وہ دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. یہ وہ ہیروز ہیں جن کو فالو کیا جا سکتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ کا بہترین تاج ہے, امت بھی کی ہے, شادی بیاہ بھی کی ہے. تو وہ ہیروز ہیں جو پریکٹیکل, ایسا نہیں کہ فلاں صاحب 40 سال نہ آئے, غار سے نہیں نکلے, جوئیں چلتی رہتی تھی ان کے اوپر, تیاگی تھے, جوگی تھے, کیونکہ تم یہ نہیں کر سکتے لہذا تم ان کو اتنا پے کرو, یا تو اپنی گاڑی خریدو یا جس کی ٹیکسی ہے اس کو پیسے دو, یا تو خود اتنی محنت کرو, یا جنہوں نے محنت کی ہے ان کو جنت میں پہنچانے کا خراج دو. یہی پوپزم. پھر گیبن کہتا ہے, کرسچن ہے, کہتا ہے یہ جو میں نے پوری تفصیل لکھی ہے اسلام کی, اگر آپ کو یہ اسلام چاہیے تو کہتا ہے دیٹ اسلام از ان بکس, وہ اسلام اب صرف کتابوں میں ملے گا. قرآن کی فلاں آیت میں, بخاری کی فلاں حدیث میں. اینڈ دوز مسلمز آر ان گریوز, مسلمان آپ کو قبروں میں ملے گا, باقی میں نہیں ملے گا.
This species does not exist on the face of earth. یہ مسلمان نام کی چیز جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ اس زمین کے ٹرسٹ کے اوپر کوئی نہیں ہے. یہ کوئی اور چیز تیار کی ہے، کلوننگ، یہ کمپوننٹ مختلف ملا کے یہ کافر کہہ رہا ہے جس نے کتاب والے اسلام کو دیکھا ہے اور مارکیٹ والے مسلم کو دیکھا. وہ کہتا ہے وہ اسلام جو دلوں کو اپیل کرتا تھا، سادہ سا عقیدہ تھا، وہ اب صرف قرآن میں رہ گیا ہے. باہر تو بڑے بڑے کتب بیٹھے ہوئے، باہر تو لوگوں نے جھنڈے لگا کے جناب وہ ڈپو کھولے ہوئے، یوٹیلٹی اسٹور کھلے ہوئے بچے دینے والے، کوئی کم پہ دیتا ہے کوئی زیادہ پہ دیتا ہے. تو ہندو کلچر اور ہمارے کلچر، ان کے دیوتا، ان کی دیوی، ان کی درگا ماں بھی ہماری رابعہ مائی بصری میں کوئی فرق نہیں رہے گا کسی. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اسلام چاہیے، میں نے یہ لکھا، آپ مجھے یہ کہیں گے ثابت کرو کہاں ہے، تو دیٹ اسلام از ان بکس. اور یہ بات جو نئے مسلمان ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، کیونکہ وہ کتابیں دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں. جب وہ ان کو دعوت دیتے ہیں تو کتاب پیش کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن دیتے ہیں. وہ بھی مولوی صاحب کہتے ہیں مت دیں، گناہ ہوتا ہے. وہ بھی مولوی صاحب کہتے ہیں مت دیں. بھائی ایک آدمی کا خط ہے، ایک آدمی کا خط ہے، ڈاکیا کہتا ہے میں فلاں کے خط سارے میرے ٹیبل کی یا میرے ڈیسک کے ڈرائر میں پڑے ہوئے ہیں، میں اس کو نہیں دیتا. بھائی کیوں نہیں دیتے؟ کیا جب بھی جاتا ہوں گریس میں لچکا ہوا ہوتا ہے کالا سیاہ، مکینک کا گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے، یہ خط اتنا خوبصورت ہے، اتنے پیسوں کا ٹکٹ لگا ہوا ہے اس کے اوپر، میں اس کو نہیں دیتا جب تک کہ وہ بابو بن کے نہ آئے. امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں کھیت میں ملتا ہے تو کھیت میں پکڑا دو، مکینک کی دکان پہ ملتا ہے وہاں پکڑا دو، ہوٹل میں ملتا ہے وہاں پکڑا دو، مسجد میں ملتا ہے وہاں پکڑا دو. یہ اس کا خط ہے. امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو پہنچا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فلسفیوں کو پہنچایا ہے یا دیہاتیوں کو بھی پہنچایا ہے؟ سارے اکٹھے کیے تھے نا میدان عرفات میں. اللہ حل بلغ کو کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ حالو بلا کوئی بدو اٹھ کے کہے سرکار آپ نے عمر کو پہنچایا، مجھے نہیں پہنچایا، مجھے سمجھ نہیں لگی. بلغت الرسالہ، آپ نے خط پہنچا دیا. یہ قرآن رب کا رسالہ ہے جو انسانیت کے نام، سب کے نام ہے. یہ یا ایھا الناس اور مینکائنڈ، انسانیت، اس میں ہندو، عیسائی، یہودی سارے اس کے مخاطب. فقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے قوم میں تمہیں رب کے خط پہنچا چکا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر تم خیرخواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو، تم دشمن کو چنتے ہو ساتھ کے لیے. یہ اس کا حق ہے، پڑھنا چاہتا ہے اس کا حق ہے. وضو مسلمان پر شرط ہے، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. کافر پر وضو نہ غسل فرض کو نہیں، کار بھی لے تو ہوتا کوئی نہیں. اسے کیسے کہیں گے وضو کر کے غسل کر کے؟ وہ نہا لے، اس کے ہاتھ اگر گندگی سے ستھرے ہوئے نہیں ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو دو. وہ ڈاکٹر ایک خاتون تھی، واجفہ کی، مسلمان نہیں، تو مختلف جگہ پہ انہیں پارٹیاں دی گئی جیسا کہ اکرام کرتے ہیں نئے مسلمان ہونے والا تھا. تو ایک جگہ خطاب کرتے اس نے کہا مسلمانوں اگر قیامت کے دن مجھے اللہ پاک نے پوچھا کہ تو اتنی دیر سے کیوں آئی ہے، تو میں کہوں گی کہ یہ مسلمانوں سے پوچھ جس نے مجھے قرآن بہت لیٹ دیا اور جس نے دیا ہوگا اس پہ فتوے بھی بڑے لگے ہوں. ہم تو نہ خود عمل کرتے ہیں نہ کسی کو پہنچاتے ہیں، وہی عمل کر رہے. تو وہ دعوت آج قرآن میں موجود ہے. سمجھ آنے والا نظام
قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اس کائنات کا مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. وہ ہمارا بابا جمیل دعا مانگا کرتا ہے، اس کی دعا کو بڑا ذکر کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں تم دعا نہیں مانگتے، تم تو اللہ سے جھگڑ کے لیتے. وہ ایسے ایسے ہاتھ کر کے نا ایسے تو آپ کے بند اور لگا دے تم ہی دینا ہے. یا کہ تم نیکاندار آپ میں گناہگاروں کا نہیں کہ کہاں دس جب نیکاندار بھی تو ہی ہے تو گناہگاروں کا بھی تو ہی ہے، تو دینا تو ہی ہے نا. لا الہ الا اللہ جو ہے، یا تو نیکوں کا کوئی اور خدا ہو تو کہے جا بدوں والی اس پہ چلا جائے کھڑکی پہ. جب کاؤنٹر ایک ہے نیکوں کے لیے اور بدوں کے لیے بھی، تو بد تو میں ہوں لیکن بدوں کا در بھی کوئی اور تو نہیں ہے. تو ہی ہے نا دینا، تو نے پھر بھی تو نہیں دینا. آج یہ ہے اللہ پاک کہتا ہے ضد کرو، ضد کرو، تمہارا حق بنتا ہے. گڑگڑاؤ مانگو سے. حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے نا مجھے بچوں کی اتنی آتے بڑی پسند ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ضد کر کے منوا لیتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے اسے ضد کرو. تمہارا خدا ہو، تمہارا دائیا بنتا ہے میرے اوپر. بڑا سیدھا سنگام ہے. اگرچہ گناہگار ہو، کہیں کہا گیا ہے کہ تم گناہگار ہو، دعا کے لیے مولوی چنو، مولوی سے دعا کروایا کرو جیسے لوگ اپنے پادری سے کرواتے ہیں، فادر سے کرواتے ہیں. قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا پروردگار کہتا ہے تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو قال انی ادعونی، سارے مجھے پکارا کرو. یہ نہیں کہا کہ مولوی ہو تم مجھے پکارا کرو، لوگ تمہارے پاس آیا کریں. بلکہ جو بندہ گلٹی کانشیس کے ساتھ رب سے مانگتا ہے اسے وہ زیادہ دیتا ہے. اور جو اپنی عبادت کے خناس میں زیادہ دائیا دکھاتا ہے کہ ہماری وہ واپس ہی نہیں کرتا کیونکہ ہم نے رات کو نفل پڑھے ہیں، تو نفل اپنے لیے پڑھے، رب کے لیے نہیں پڑھے. وہ ان کی نہیں سنتا کیونکہ وہ عبادت کی تکبر کے ساتھ مانگی جا رہی ہے. دعا کہا گیا کہ ہم گناہگار ہیں، یہ بڑے اللہ والے مسجد سے ہی نہیں نکلتے، اللہ کے گھر میں رہتے ہیں. ایک غزوے میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا، بڑا برا حال ہو گیا، سفر ہے. کچھ لوگوں نے نہیں رکھا، چھوٹ تھی. انہوں نے جہاں قافلہ رکتا دوڑ کے وہ خیمے لگاتے، اونٹوں کو پانی پلاتے، آگے پیچھے ساری خدمت کرتے. جنہوں نے روزہ رکھا وہ مردہ پڑے جناب جہاں کے وہ یہ خیمہ لگاتے، یہ دوڑ کے اندر گھستے اور لمبے پڑ جاتے کہ جناب وہ بالکل اللہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بھاگ دوڑ کرنے یہ روزے داروں سے زیادہ ثواب دے رہے. تمہیں روزہ چھوڑ کے خدمت کرنی چاہیے. یا کہا کہ سفر میں مت رکھو، تو آپ نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا تقویٰ نہیں ہے. ایک صاحب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ صرف اللہ اللہ کرنے ساری زندگی انہوں نے اللہ کی راہ میں گزارنے کا کر لیا، گھر میں بیٹھ گئے وہی جگہ. آپ نے پوچھا کھانا کہاں سے کھاتا ہے؟ کہا کہ فلاں صاحب ہے، وہ کہتے جی میرے بھائی میں ان کو فیڈ کرتا ہوں. آپ نے کہا تم مجھ سے افضل، تم مجھ سے افضل ہو. فرمایا یا عبادی، اے میرے وہ بندو، یا عبادی اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے، اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے، جان پر ظلم کر بیٹھے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، یہ کفر ہے. آدمی گناہ کرتا ہے، یہ گناہ ہے. مایوس ہو کر اس سے بڑا گناہ کرتا ہے وہ کفر ہے. ولا تیأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر رب کی رحمت سے مایوس ہے. محمد سے کہا گیا نا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے. یا عبادی، انداز دیکھیں آپ، میں ہمیشہ اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ بچہ اچھا کام کرے تو باپ کہتا میرے بیٹے نے، میرے شہزادے نے دیکھا کہ اتنا نمبر دے دیا، ماں کو بتا رہا ہے
کوئی گلا دے پاتے تو کہتا ہے تیرے پتر نے دیکھا کہ آج کارنامہ کیا ہے تیرے پتر نے، نہیں کہتا میرے پتر نے اچھا کام کرے تو میرا، گلا دے کر آئے تو تیرا۔ اور اللہ پاک کہتا ہے یا عبادی، اے میرے وہ بندو جن سے گناہ ہو گیا ہے، بندے پھر بھی میرے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ بات گناہ کی ہے نا، کون سا ہے مقصود، لیکن گناہ تمہیں میرے در پر آنے سے نہ روکے۔ یہ بات ہم نے ایک نئی کاش اپنے اندر تیار کر لی جن سے جا کے ہم دعا کرواتے ہیں، اور ان کے الفاظ ہوتے ہیں اس میں زور کوئی نہیں ہوتا، وہ میرے الفاظ ہوتے ہیں۔ میں صاحب کے گھر گیا تو ان کے بیٹے نے ایک بڑا سا ٹی وی رکھا ہوا تھا، اس میں سے کبوتر نکلا پیچھے سے۔ میں نے یہ کیا کہنے لگے جی نظارہ کرنے نکال کے باہر پھینکا ہوا، اس کو ڈبہ بنایا ہے، سامنے سے وہ ٹی وی نظر آتا تھا، اندر کبوتر رکھے ہوئے۔ یہ الفاظ جو ہے نا اللہ پاک ان کو نہیں دیکھتا، گنگے کی کون سنتا ہے، اس کے الفاظ ہی کو نہیں ہوتا۔ وہ گنگا صاحب بہرا بھی ہے، اس نے کسی مولوی سے سنا بھی نہیں کہ عربی کی یہ دعا ہے، پنجابی کی یہ دعا ہے، اس کی مدر لینگویج ہی کوئی نہیں۔ گنگا بھی ہے بہرا بھی ہے، جو ہے وہ بہرا اور گنگا دونوں ہے، نماز پڑھتا ہے، جمعے والے دن سب سے پہلے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، مولوی کی آواز کوئی نہیں ہے۔ آپ بتائیے اللہ پاک اسے ثواب دے رہا ہے کہ نہیں؟ وہ جو نماز پڑھتا اس نے کبھی بھی الحمدللہ رب العالمین حلق سے نکالو عین کو فلانے، اس کے ہونٹ جلتے رہتے ہیں، صبح اٹھتا ہے جاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آتا ہے، جاتا ہے کام کر کے آتا ہے، نہا کے سب سے پہلے نماز پڑھتا ہے، سوچتے ہیں اللہ پاک کسی کو نماز ہے۔ چڑیا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین نہیں کہتی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ نہیں پڑھتی ہو، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ ان ساری مخلوق کو اپنی نماز بھی پتا ہے کیا پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اور تسبیح بھی پتا ہے۔ وہ گونگے کی من 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 اللہ پاک کو ہماری الحمدللہ رب العالمین سے زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، وہ اس کی زیادہ سیدھا سا نظام۔ لیکن ہوا یہ کہ اسلام کی سادہ دعوت کے مقابلے میں شکست کھاتے ہوئے مختلف نظریات وہ پیچھے ہٹتے گئے، اسلام آگے بڑھتا ہے دعوت کے دور پر۔ لیکن جب اسلام ایران کی حدود پہ آتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی لگا دیتے ہیں اپنے لشکر پہ کہ ایران کو فتح نہیں کرنا، لشکر وہاں پڑا ہوا، ایرانی روز دوسرے دن تیسرے دن کہیں سے امبوش کرتے ہیں اور 2-4 لوگوں کو شہید کر کے طرف ہو جاتے ہیں۔ ان کو رپورٹ یہ بھیجی گئی کہ صاحب اگر ہم نے نہ اقدام کیا، ہم نے موو نہ کیا آگے، تو 2-4-6 مہینوں میں وہ ہمیں پیچھے دھکیل گئے۔ مجبور ہو کر آخر آپ نے یہ اجازت دی کہ ایران میں جاؤ۔ کب لگا ایک ناقص الفاظ، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایران اور عربوں کے درمیان آگ کی دیوار کھڑی کر دیتا، اسلام کو ادھر نہ جانے دیتا، ان کو ادھر نہ آنے دیتا۔ بھائی کیوں؟ دیکھیے بصیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کے اندر ساری صلاحیتیں موجود۔ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس سے اللہ پاک گفتگو کرتا ہے، اس کے دل میں اپنی بات ڈالتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے۔ اسلام جب ایران میں داخل ہوا، سارے فلسفے ریٹ ہو کر شکست کھا کر اس خطے میں پہنچے ہوئے، سارے فلسفے۔ ان فلسفوں کا ترجمہ کیا ہارون الرشید نے، ترجمہ کروایا، دار الحکمت ایک بنایا جہاں سینکڑوں ہزاروں کتابوں کا
فلسفیوں کی، ایران کے فلسفے اور ارسطو کی کتابیں اور سب کو عربی میں ترجمہ کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نزول کے دوران حدیث لکھنے سے منع کیا، یہ بھی عربی ہے وہ بھی عربی ہے، کہیں تمہارے اوپر جو ہے، کیونکہ ایک جگہ لکھا ہوا موجود نہیں ہے کہ تم اس کو کمپیئر کر کے دیکھ لو گے، ٹیلی کر کے دیکھ لو گے، کہیں مکس اپ نہ ہو جائے۔ جب ان کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئی، لوگ متشوش ہو گئے، ایمان اتنا مضبوط نہیں رہا تھا، دینی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی۔ کچھ نے ان پہ 10% اعتبار کیا، کچھ نے 20% کیا، کچھ نے 50% کیا، لیکن مکس اپ تو ہو گیا معاملہ۔ پھر تقریباً سب کا ارسطو صاحب کا یہی تھا کہ خالق اور مخلوق اصل میں ایک ہی چیز ہے، ایک جوہر ہے، یہ باقی سارے آئینے ہیں، ان میں وہ نظر آ رہے ہیں۔ نائی کی دکان میں آپ دیکھتے ہیں نا، آپ 5, 10, 20 شیشے لگے ہوتے ہیں، وہاں آپ 10, 20 نظر آتے ہیں، اصلی والا نائی آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ نائی کی دکان کے باہر گزرے، سلام کریں، اس میں شیشے والا ایک ہی آپ سامنے رکھ کے سلام کرتے ہیں، وہ دوسری طرف جا کے والے وہ کہتے ہیں یہ ساری مخلوق آئینہ ہے جس میں خدا ہی نظر آ رہا ہے۔ ہمارا جب یہ لوگ یہاں سے شکست کھا کے ہندوستان کی طرف گئے تو سب سے زرخیز زمین انہیں ہندوستان کی ملی، اس لیے تو وہاں تو ہر چیز کو پہلے پوجا جا رہا، انہیں تو کھاد مل گئی۔ جہاں گائے بھی خدا ہے، پیپل بھی خدا ہے، بڑ بھی خدا ہے، سانپ بھی خدا ہے، بندر بھی خدا ہے، ہاتھی بھی خدا ہے، دریا بھی خدا ہے، پہاڑ بھی خدا ہے۔ تو یہ فلسفہ کہ ہر چیز میں خدا نظر آ رہا ہے، وہاں جا کے اسے کھاد مل گئی۔ یہ ہمارے جتنے بزرگ گئے ہیں ہندوستان میں، یہ سارے ایران سے گئے ہیں۔ شہباز قلندر ایران سے گئے ہیں، علی حجویری المعروف داتا صاحب ایران سے گئے ہیں، معین الدین چشتی ایران سے گئے ہیں، نظام الدین اولیاء ایران سے گئے ہیں، اور یہ تقریباً سارے ایران سے گئے۔ فارسی پڑھائی جاتی تھی، علماء کی زبان فارسی تھی، مغل فارسی بولتے تھے، اور جیلم والے، گجرخان والے اس زمانے میں پٹواری بولتے تھے۔ پتہ کوئی نہیں تھا کیا کہہ رہا ہے۔ پیر کو مرید کی زبان کوئی نہیں آتی تھی، مرید کو پیر کی کوئی نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے کچھ اور کے بعد کوئی آگے کو اور پہنچتی تھی۔ دارا شکو نے ہندوؤں کے جو اپنشد ہیں ان کو فارسی میں ترجمہ کروایا۔ صوفی تھا دارا شکو جو تھا، یہ متصوف، اس کا نام کیا رکھا؟ سر اکبر، دا گریٹ سیکرٹ۔ ہندوؤں کے اپنشد ہیں، فارسی میں ترجمہ ہو گئے تو مقدس ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیونکہ علماء کی زبان، آپ کا پورا لٹریچر مذہبی جو تھا وہ فارسی میں تھا۔ جب آپ فارسی کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ جو تعصب کی دیوار ہوتی ہے جو فلٹر کرتی ہے وہ ختم ہو گئی، اور وہ قرآن سے ثابت کرتا تھا ہندو مذہب کو۔ جورج کا پورا یہی تھا۔ پھر اس نے ایک اور کتاب جو ہندوؤں کے یوگا پہ لکھی گئی تھی، اس کو ترجمہ کیا فارسی میں، اس کا نام کیا رکھا؟ منہاج السالکین۔ اور اگر یہ شخص حکومت میں آ جاتا، کیونکہ یہ اورنگزیب کا بھائی، ہندو پورے طور پر اس کی پشت پر، اگر یہ شخص ہندوستان کا تخت لے لیتا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان نہ چھوڑتا ہے ہندوستان۔
اللہ پاک نے اورنگزیب کی شکل میں اسلام کی مدد کرتا ہے، اسی لیے چبھتا ہے ہندوؤں کو اورنگزیب۔ اس نے آ کے ان کتابوں کو بین کیا، اسلام کا بول بالا کیا۔ وہ شخص تھا جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ جب ایک بزرگ کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی میری نماز وہ شخص پڑھایا جس کی تکبیر اولیٰ کبھی زندگی میں نہ فوت ہوئی ہو۔ تو اعلان کیا گیا تو پورا مجموعہ تھا اتنا بڑا، کوئی آگے نہیں آیا۔ اور آخر یہ بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ حضرت جاتے جاتے مجھے آپ ننگا کر دیں۔ نام لے کر نہیں کہا کہ اورنگزیب میرا جنازہ پڑھائے، کہا وہ شخص پڑھا جس کی کبھی زندگی میں تکبیر اولیٰ فوت نہیں۔ خیر، جب یہ فلسفہ وہاں پہنچا، آپ نے دیکھا وہ دودھ یہاں پہ ملتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فل کریم ملک، الدسم کامل، کامل الدسم، ایک ہوتا ہے لو کریم ملک۔ اگر ہمیں ملتا محمد بن قاسم کے ہاتھ سے ہے تو ملتا فل کریم۔ ان بدبختوں نے اس کو بلا کے شہید کر دیا جیل کے اندر۔ بڑے بڑے جرنیل ہم نے اپنے ہاتھوں ختم کیے جنہیں کافر ختم نہیں کر سکے۔ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، جنہوں نے پورا براعظم فتح کر لیا تھا، ہم انہیں بلا کے لوہے کے ستونوں کے ساتھ بھڑک کے ان کے اندر آگ بھر کے مارا، انہیں جیل میں مارا، انہیں زہر دے کے مارا، اپنا اثاثہ ہم نے خود ختم کیا۔ اس کے ہاتھ سے ملتا تو فل کریم ملتا، ہمیں ان کے ہاتھ سے ملا ہے، اور اب ہمارا ہاضمہ بھی اس کا عادی ہو گیا کہ فل کریم ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتا، پیچس لگ جاتے، کیونکہ ہم عادی اسی ہیں۔ اب جب یہ ہمارے شعراء کے بات کرتا ہے، اور کیونکہ شعراء ہماری زبان بولتے ہیں، ان کی بات سیدھی دل میں لگتی ہے۔ عربی تو مقدس ہے، ہم ثواب لیتے ہیں اس کا پڑھ کے، لیکن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، نہ عمل کے لیے پڑھتے ہیں، نہ عمل ہماری زندگی میں آتا ہے۔ جب یہ صوفیاء کے ہاتھ چڑھا تو پتا چلا کہ یہ قرآن جو دعوت دے رہا ہے اسلام کی، یہ کوئی اور ہے، اور حقیقت اصل میں کوئی اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بندے کے اندر وہی ہے، اسی نے یہ تماشا لگایا ہوا ہے، خود ہی ادھر بھی ہے، خود ہی ادھر بھی ہے، خود ہی مؤنث میں بھی ہے، خود ہی مذکر میں بھی ہے، دونوں کو انجوائے کر رہا ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور چونکہ بات پنجابی میں ہو رہی ہے، بات سرائکی میں ہو رہی ہے، بات پٹواری میں ہو رہی ہے، زیادہ سیدھی دل میں لگ رہی ہے۔ قرآن کا ترجمہ بڑا لیٹ شروع ہوا، اور جس بندے نے شروع کیا اس پہ بڑے فتوے لگے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، ترجمہ جب فارسی کا کیا گیا قرآن حکیم کا تو ان پر کفر کے فتوے لگے کہ اللہ کی بات کو ٹرانسلیٹ کیوں کیسے کر سکتے، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ اگر یہ ترجمے نہ شروع ہوئے ہوتے تو ہم کو حقیقت پتہ ہی نہ چلے۔ ہندوؤں نے بھی ساری زندگی سنسکرت پہ پابندی لگا کے رکھی ہے کہ برہمن کے سوا کوئی شخص سنسکرت نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بڑی مقدس زبان ہے، اس میں ہمارا کوئی اسکرپٹ ہے، یہ صرف برہمن پڑھے گا جس کا یہ کام ہے۔ تم تجارت کرو، کھیتی باڑی کرو، تو کیا لگے زبان سے؟ یہ مولویوں کا مذہب ہے، یہ مولویوں کا جو ہے وہ پروفیشن ہے، وہ عربی پڑھیں گے، تمہیں جو تم پڑھو سوال کرو بس، اور جو ہم تمہیں کہتے ہیں اس پر اعتبار کرو۔ کبھی ہماری بات کو ٹیلی کر کے مت دیکھو قرآن کے ساتھ ٹھیک ہے۔ ترجمے لیٹ شروع ہوئے، ہمارے آباء و اجداد کے اندر وہ پہلے سے انسٹال ہو چکا تھا جو ہونا۔ اور جس طرح کسی بچے سے کہا گیا ماں باپ کا مضمون لکھنے کے لیے، اس نے لکھا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ماں باپ ہمیں اس عمر میں ملتے ہیں جب ان کی عادتیں پختہ ہو چکی ہو۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی۔ ماں باپ تو بچے کی عادتیں بنا سکتے ہیں لیکن بچہ ماں باپ کی نہیں بنا سکتا۔ وہ کہتا ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ماں باپ
ہمیں ملتا چلا رہا ہے. یہ ماں باپ کا دین ہے, وہی دین. انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے چلے آئے. دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے آئے, اور اب ہم ان کی ناک نہیں کٹوا سکتے کہ اب ہم یہ کہیں کہ وہ غلط کرتے تھے. یہ وہی سے. تو وہ جب ہمارے یہاں آیا, اور وہ جو توحید کی جو اہمیت ہے, توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں یونیفائی, ٹو یونیفائی. جن کی گاڑیوں کے رنگ کبھی تھوڑی سی لگ گئی تو انہوں نے ٹھیک کروا کے تو اسپرے مروا لیا. ٹیل کی کچھ اور ہے, آگے ہیڈ لائٹ کے ساتھ کچھ اور ہے, اگلے دروازے کا کوئی رنگ ہو رہا ہے. تو جب رنگ آدمی اس وقت تو ملا ہوا نظر آتا ہے, جب سوکھتا ہے تو وہ سارے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. آپ مرور میں جاتے ہیں, ٹریفک میں ملکیہ بنانا ہے, آپ نے رجسٹریشن گاڑی کی ریویو کرنی ہے, وہ کہتے ہیں توحید اللون. آپ عربی ملک میں رہتے ہیں, تھوڑا سا اگر آپ کو قرآن حکیم کے ساتھ شغف ہو تو ان اصطلاحات سے آپ طے تک پہنچ جاتے ہیں کہ توحید کہتے ہیں. توحید اللون, یونیفائی دا کلر. جاؤ جا کے سارا رنگ ایک کروا کے آؤ, بونٹ کا بھی, دروازوں کا بھی, ڈگی کا بھی ایک رنگ ہونا چاہیے. تیرا اندر باہر ایک رنگ میں لگا ہوا ہونا چاہیے. شاعر کہتا ہے زال ذرا نہ انہوں کہو چنگے جڑے آپ چنگے تو کی چنگے. جو شخص اپنی کریٹ کی ہوئی نیکی کر رہا ہے وہ نیک نہیں ہے, نیکی وہ ہے جو میرا نبی کر گیا. ایسا اللہ جڑے آپ چنگے تو کی چنگے, جن کی نیکی اپنی کریٹو ہے, سیلف کریٹڈ ہے, بزنس ہے. زال ذرا نہ انہوں کہو چنگے جڑے آپ چنگے تو کی چنگے. دولت دین ایمان نہ پایو نے انہوں کو کوئی منگے تو کی منگے. یا تو آدمی پیسہ کسی سے مانگتا ہے, وہ بھی نہیں, ایمان بھی کوئی نہیں, دین کا شعور بھی کوئی نہیں, مسئلہ نہیں پتا کسی چیز, وضو کے فرض نہیں آتے. دولت دین ایمان نہ پایو نے انہوں کو کوئی منگے تو کی منگے. کہ رستہ نبی کریم کا چھوڑے نے سیدھے راہ لگے تو ایک ہی لگے. جب نبی کے رستے پر نہیں چلے تو اور کوئی سیدھا رستہ ہے اس کے علاوہ؟ پھر کہا جا سکتا ہے یہ سیدھی راہ پر ہے. تے حافظ اللہ کے رنگ جو نہیں رنگے, کپڑے گھیر میں رنگے تب کی رنگے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ چڑھا دو, اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اچھا رنگ کوئی بھی نہیں, اوریجنل. اب جب ہمارے یہاں یہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ صوفی شاعر, یہ صوفی شاعر جو ہے جو ہمیں دین دیتے ہیں, اسے آپ دیکھیے بات بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ کافی ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری مادری زبان میں ہوتے ہیں. بلے شاہ فرماتے ہیں دوری دور کرو کوئی شور نہیں. رب اور بندے کے درمیان جو تم نے فرق ڈالا ہوا ہے نا, ہندو اور مسلمان کے درمیان جو فرق ڈالا ہوا ہے یہ دور کرو. دوری دور کرو کوئی شور نہیں. ایک ترک ہندو کوئی ہور نہیں, سب سادھو کہو کوئی شور نہیں. ہر گھٹ میں آپ سمایا ہے. یہ سادھو, یہ ہندو, یہ جو یہ سارے ہر ایک کے اندر اس کی شان ہے. یہی بات وہ جو مر گیا ہے ریاض اور شاہی, اسے اکثر چرچوں میں اور مندروں میں بلایا جاتا تھا لیکچرز کے لیے. وہ کہتا تھا جس کو اس نے سکھ بنایا ہے اس کی منشا یہ ہے کہ وہ سکھ رہے, جس کو ہندو بنایا ہے رب کی منشا یہ ہے کہ وہ ہندو رہے. اور میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان ہو جاؤ. مسلمان جس نے ہونا ہے اس کے مقدر جو اس نے لکھ دیا وہ مسلمان ہے. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں جو ہندو ہے وہ ڈر کے ہندو ہے, وہ بھی رب کی مرضی پوری کر رہا ہے. ایک اور جگہ کہتے ہیں کتے رام داس کہتے کتے فتح محمد, کتے رام داس کتے فتح محمد. یہ قدیمی شور مٹ گیا, دونوں کا جھگڑا نکل گیا کوئی اور. فتح محمد اور رام داس کے درمیان فرق کوئی نہیں ہے. اب جا کے پتا چلا نکل گیا کوئی اور, ادھر بھی خدا ہے ادھر بھی خدا ہے. کیوں اولے اولے بہ بہ, کیوں اولے بہ بہ جھاکی دا. ایک پردہ کس کو رکھی دا,
چھپے ہوئے کیوں؟ یہ پردہ کس سے کر رہے ہو؟ تسی آپ ہی سارے ہو، اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ کیوں کہتے اسی نے آ رہے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیوں کہتے ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں؟ سنے آپ کیوں اولے غیب جھاکی دا اے پردہ کہتو راکی دا تسی آپ ہی سارے ہو، کیوں کہتے اسی نیارے ہو، آئے اپنے آپ نظارے ہو، آئے اپنے آپ نظارے ہو کہ زبردست رکھا خاکی دار کام کا، یہ درمیان میں خاکی بدن بنا کے پردہ ایک رکھا ہوا، ادھر بھی تو ہے ادھر بھی، آگے بڑھی اخلاص و بات عدد دیئے، سنبات ملومی سب دیئے، ہر حرف صورت رکھ دیئے، کتے ظاہر کتے سب دیئے، ہما اس سب کچھ دیئے۔ آپے آہو آپے چیتا آپے مارن بھایا، خود ہی وہ ہرن بھی ہے، ہرن میں بھی خدا ہے، چیتے میں بھی خدا ہے، خود ہی چیتوں کو مارنے آیا ہے۔ آپے صاحب آپے بردہ آپے خود بکایا، خریدنے والا بھی خود ہے، بیچنے والا بھی خود ہے، اور خود ہی خریدتا ہے اور خود ہی بیچ جاتا ہے۔ سب صورت میں ذات سے جانی، حق بازو کوئی غیر نہ جانی، نہ کوئی آدم نہ کوئی شیطان، بن گئی کوئی کول کہانی۔ یہ آدم اور شیطان والی سب جھوٹی کہانی ہے، نہ کوئی آدم ہے نہ کوئی شیطان ہے، سب وہی خود ہے، سارا کچھ وہی کرتا ہے۔ آگے چلیے، جب کشف کی دنیا میں آدمی جاتا ہے کیا ہوگا؟ وہاں ہندو عیسائی مسلمان کی کوئی خاص خصوصیت نہیں، ان مشقوں کے ذریعے ایک ہی چیز حاصل ہوتی ہے، اور وہ خیالات کی دنیا ہوتی ہے۔ خیال میں دیکھی ہوئی چیز آدمی کو بڑی پیاری اور اٹریکٹیو لگتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کا دل رہا ہو جوانی میں، بچپن میں، تو خواب میں نظر آ جائے آپ کو آج بھی 60 سال کی عمر میں، تو وہ درد پھر جاگ پڑتا ہے کہ نہیں؟ اگرچہ وہ 8 بچوں کی ماں بھی ہوگی، آدمی اس جگہ پڑ جاتا ہے۔ یہ لوگ کشف میں دیکھتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی 17 سال لڑتا رہا اپنے کشف اور شریعت کے درمیان۔ شریعت کہتی تھی کوئی نبی نہیں، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے یہ کہہ کہ میں نبی ہوں، میں نے کافر ہونا ہے؟ کیا خاتم النبیین والی آیت کے بعد بھی میں دعوے نبوت کر کے کافر نہ ہوں گا؟ 17 سال لڑنے کے بعد اس کا کشف جیت گیا، شریعت ہار گئی، کہنے لگا آخر میں نے اتنے 17 سال سے کہا جا رہا ہے کہ میں دعوے نبوت کروں تو میں کیوں نہ کروں؟ اور پھر یہیں نہیں رکا، دیکھیں آگے کیا کہتا ہے، کہاں پہنچا وہ؟ اللہ کرے آپ کی اسی کیسٹ میں یہ بھی آپ کا پورا ہو جائے۔ کہتا ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہی خدا ہوں، ہم اس۔ دوسری جگہ کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ تیسری جگہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں حلول کیا اور پھر میں نے نیا نظام، نیا آسمان اور زمین نئی زمین پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ انت منی و انا منک۔ یہ سارے کشف کے کارنامے، کشف میں ہی وہ خدا بنا ہے، کشف میں ہی اس نے زمین و آسمان نئے سرے سے پیدا کیے۔ یہ کشف کی دنیا ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، اور ہمیں یہی ملا ہے۔ سورس ہمارا شریعت، کتاب اور سنت۔ ہمیں جو خواب آتا ہے، جو خیال آتا ہے، جو کشف ہوتا ہے، ہمیں وہ کتاب پر پیش کرنا چاہیے۔ جس کو قرآن قبول کر لیتا ہے، نبی کی سنت قبول کر لیتی ہے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ جس کو یہ رد کر دیتی ہے، ہم اس کو رد کریں گے۔ لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے مولوی گزر گئے ہیں نا، یہ بھی نبی ہیں، معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں، منہ سے نہیں کہتے،
لیکن ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مولوی، ہمارا فلاں مولانا، فلانا حکیم الامت، فلانا بقیت السلف، فلانا خیر السلف، فلانا صوفی ہندوستان کبھی غلطی کرتا ہی نہیں ہے، نہ کبھی غلط دیکھتا ہے، کیونکہ نبی ہو گئے. کیونکہ خدا کے بعد نبی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو معصوم ہوتی ہے، جس سے غلطی ہم سمجھتے ہیں نہیں. اپنے نبی سے ان کے نبی سے آپ کے جو عالم ہے انہوں نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلط دیکھا ہے، تو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بات کہنے والا مرتد ہو گیا. کلمے میں اس بندے پر یہ واجب تھا کہ ان کا مولوی بھی کلمے میں داخل کرے، اس پر بھی ایمان لے کر آئے. لیکن یہی علماء جب صحابہ پر تنقید کرتے ہیں تو عالم بھی لے جاتے ہیں. آپ سارے علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے بخاری کی حدیثیں رد کی ہیں تو کسی پر تنقید کی ہے، رد کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ تنقید کر کے شیخ الحدیث ہو جاتے ہیں صحابہ پر تنقید کر کے. رفع یدین والے صحابی پر تنقید کر کے اسے سمجھ نہیں لگی، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولوی کو سمجھ نہیں لگی تو کہتے ہیں مولوی مرتد ہو گئے. یہ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا خدا بنا دیا. جو ان کے منہ سے نکلا وہ دین. حالانکہ مولوی انسان ہے، جب بولتا ہے غلط بات بھی کر جاتا ہے. خود مجھے ایڈیٹنگ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، الفاظ غلط نکل جاتے ہیں، کہنا نہیں چاہتا، نیت نہیں ہوتی، لیکن الفاظ کا ذخیرہ کم ہوتا ہے. اسی طرح جب تحریر ہوتی ہے، تحریر لکھی جاتی ہے، اس میں کتنی غلط باتیں لکھی جاتی ہیں، پھر کٹوائی جاتی ہیں، ایک ایڈیشن میں چلی جاتی ہے، دوسرے میں صاف کروائی جاتی ہے. ہم انسان ہیں. لیکن کسی کو اکابر پرستی کہتے ہیں، ان کی پوجا کرنا کہنا، انہوں نے قرآن کہنا، انہیں کے بزرگ گاڑی کا ہوا کہا ہوا